بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ بھائیوں کے سوالات تھے، ان کے جواب دینے باقی تھے، تو میں نے سوچا کہ آج وہ بھی دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ رات کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے نوازے۔ تو اس میں ایک بھائی نے کہا کہ جسم میں آگ سی کیوں لگتی ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اندر تذابیت زیادہ ہو، تذابیت بہت زیادہ ہو، جس کی وجہ سے جسم میں تلخی بھی بڑھتی ہے، تیزی بھی بڑھتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جسم میں ایسے لگتا ہے جیسے آگ سے جل رہی ہے، یا ٹھنڈا پانی پیتے جاؤ تو اور پیاس تیز ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک یہ وجہ بنتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جسم ایسے خشک ہو چکا ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اندر حدت بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو دوسرا بھائی نے پوچھا کہ بھوک زیادہ لگنا اچھی بات ہے یا بیماری؟ تو یہ اچھی بات بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ معدہ اچھا ہو، بھوک صحیح لگے، تو یہ فائدہ ہے۔ بیماری کی بات یہ ہے کہ آدمی کو بھوک لگے لیکن بھوک ختم ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں جو البکر، کہ کھاتا یعنی گائے کی بھوک، آدمی کھاتا رہے لیکن اس کی بھوک ہی نہ ختم ہو، اور اس کے بعد جسم میں کمزوری بھی آتی رہے، اور کھانا کھائے تو جسم میں ڈال ہو جائے، تو یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرائیں۔ ٹھیک ہے، آگے بھائی پوچھتے ہیں کہ چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ چکر آنے کی وجہ ایک تو یہ ہوتا ہے جسم میں خون کی کمی ہے تو بھی چکر آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جسم کے اندر بلڈ پریشر بڑھ جائے تو بھی چکر آ جانے ہیں، اور کم ہو جانے کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، آدمی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ سر میں کوئی چوٹ وغیرہ کہیں آ جائے، یا بیلنس بندے کا خراب ہو جائے سر کا، تو بھی چکر آ جاتے ہیں، ان کی یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ آگے بھائی پوچھتے ہیں کہ جوانی میں کمزوری کیوں آتی ہے؟ جوانی میں کمزوری آج کل تو بہت ساری ناشائستہ حرکتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں زیادہ، تو کمزوری نہیں آئے گی۔ خوراک جو ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ صحیح نہیں ہماری۔ خوراک جو ہے نا، وہ پیزے، برگر، شوارمے اور بوتلیں اور کوک اور یہ بازار کی زیادہ جوسز، ان کی وجہ بھی بنتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ جتنی آپ کی خوراک اچھی ہوگی تو آپ کی صحت اچھی ہوگی، جسم میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی۔ مین وجہ یہی ہے۔ اچھا، آگے پوچھتے ہیں کہ کیا موبائل واقعی آنکھیں خراب کرتا ہے؟ ہاں، اگر باقی مسلسل زیادہ دیکھا جائے، خاص کر بچوں کو لیے، تو وہ نقصان کرتا ہے، تو اس سے بچنا ہی چاہیے، یا کم ضرورت کے مطابق تھوڑا سا دیکھو پھر وقفہ کرو، کیونکہ آج کل ضرورت ایسی بن گئی ہے کہ اس کے بغیر گزارا تو ہے نہیں۔ لیکن زیادہ مسلسل نہ دیکھو، تھوڑا سا دیکھو پھر چھوڑ دو۔ اچھا جی، آگے پوچھتے ہیں کہ بار بار پیشاب آنا کس مرض کی علامت ہے؟ تو یہ بار بار پیشاب آنا ایک بڑی عمر والوں کو ہوتا ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا مثانہ سکڑ جاتا ہے۔ تو جب مثانہ سکڑ جائے تو اس میں پیشاب ٹھہرتا نہیں، یعنی تھوڑا سا جمع ہوتا ہے تو پھر وہ حاجت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ آدمی کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جو یعنی آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ اس کو روکنے کی، روک کر رکھنے کی، تو وہ جو آلات ہیں وہ جب کمزور ہو جاتے ہیں پھر بھی بار بار آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات سرد چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے، پانی زیادہ پینے سے بار بار آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی وجہ کئی بن جاتی۔ آگے پوچھتے ہیں کہ جسم میں درد رہنا کس کمی کی نشانی ہے؟ ہڈیوں کا کمزور ہونا، کیلشیم کی کمی ہونا، اور خون کی کمی ہونا، اور اعصاب کا کمزور ہونا، یہ ساری وجوہات ہیں جسم میں درد رہنے۔ اور قوت مدافعت کا کم ہو جانا، اور بعض اوقات بندے کی ہمت اتنی نہیں ہوتی تو ہمت سے زیادہ محنت کرتا ہے، تو پھر بھی ایسی وجہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مریض کے اوپر ہے۔
मरीज किस नोयत का है, किस उम्र का है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उस हिसाब से होगा फिर तशखीस। तो मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने बता दी। अच्छा जी, खाना खाते ही नींद क्यों आने लगती है? देखिए, खाना भी एक नशा ही होता है, यानी जिस्म की ग़िज़ा है, उसको सुकून मिल गया, तसल्ली हो गई। अगर कोई उसमें कमज़ोरी ना आए, कोई बीमारी ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो, तो अच्छी बात है। खाना खाने के बाद नींद आ जाना ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि जिस्म को एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है, फिर मज़े से हज़म भी करता रहता है जिस्म, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, दिल घबराना किस बीमारी की अलामत है? दिल का घबराना, एक तो दिल की झिल्लियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिगर की झिल्लियाँ कमज़ोर हो जाए तो भी दिल घबरा जाता है, असाब की झिल्लियाँ कमज़ोर हो जाए तो भी दिल घबरा जाता है, गैस ज़्यादा हो जाए तो भी दिल घबरा जाता है, खून की कमी हो तो उससे भी दिल जल्दी घबरा जाता है, जिन लोगों के असाब कमज़ोर होते हैं उनका भी दिल जल्दी घबरा जाता है। तो ये बहुत सारी वजूहत होती हैं। शुगर वालों का अक्सर दिल घबरा जाता है, ठीक है। असाबी मरीज जो हैं उनका दिल ज़्यादा घबरा जाता है, या गुद्दी मरीजों का, गुजराती वालों का मजबूत रहता है। अच्छा जी, आगे ये कहते हैं, क्या ठंडा पानी वाकई नुकसान देता है? हर बंदे के लिए नहीं, जो बीमार हों उनके लिए ठंडा पानी वो नहीं ठीक, गर्म पानी पिए। लेकिन जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए ठंडा पानी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो ठंडा पानी पिए, सकंजवी पिए, दूध थोड़ा पिए। हाँ जी, वैसे दूध ठंडा करके पी लें, लस्सी पी लें, तो दूध एक अल्लाह की नेमत है, ठंडा पानी भी अल्लाह पाक की नेमत है। सेहतमंद बंदा पिए, जो बीमार है, कमज़ोर है, हकीम ने उनको बता दिया एहतियात या परहेज कुछ वक़्त के लिए, तो कुछ वक़्त के लिए छोड़ दे, नहीं तो ठंडे पानी के फ़ायदे भी बहुत हैं और गर्म पानी मुसलसल पीने के नुकसान भी हैं, बहरहाल हर एक के लिए नहीं। अच्छा जी, बाल अचानक सफ़ेद क्यों होते हैं? बाल अचानक सफ़ेद होने की वजह भी एक ये होती है कि जिस्म के अंदर सुदावी मादे कम हो जाते हैं, उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म में सुर्ख खून कम हो जाता है, और आदमी के अंदर बलगम बढ़ जाती है। बलगमी मिजाज ज़्यादा हो जाए तो उससे बाल अचानक सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसे बंदों को सुर्ख चीज़ें खाएं, अनार खाएं, आजकल जैसे अल्लाह आपका भला करे ये चेरी है, ये इस्तेमाल करें, आलू बहारा बहुत अच्छा है, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आड़ू इस्तेमाल करें। और वैसे अगर आमले का मुरब्बा सुबह के वक़्त और रात को हलीला का मुरब्बा, 5 दाने वो और 5 दाने वो सुबह खाए जाएं, तो इससे इंशाल्लाह आपके बाल काले हो जाएंगे। बल्कि अगर आप मुस्तकिल कुछ अरसा 3 महीने आमले का मुरब्बा और हलीला मुरब्बा, हलीला रात को, आमला दिन को सुबह अरके सौंफ के साथ, और मुरब्बा जो हलीला है वो रात को दूध के साथ, ये 3 महीने खा लो तो बाल आपके काले हो जाएंगे, बल्कि सारी उम्र ही काले रहेंगे। अच्छा जी, जिस्म में खून की कमी कैसे पहचाने? सबसे पहले तो रंगत से ही पहचानी जाती है, ठीक है, फिर उंगलियों से, नाखनों से, नाखून सफ़ेद तो नहीं हो रहे, जिस्म में वर्म तो नहीं आ रही, इससे पहचानी जाती है। जुबान से देखो, उससे पहचानो, तो नहीं तो फिर टेस्ट करा लो। अच्छा जी, आगे पूछते हैं, क्या मैदा खराब हो तो चेहरा मुरझा जाता है? हाँ, ऐसा होता है, ज़ाहिर है, आदमी मायूस होता है तो उसकी वजह से भी मुरझा जाता है, ऐसा होता है। और मैदा सही रहना चाहिए, भूख सही लगनी चाहिए, भूख को कभी कम नहीं होना चाहिए, भूख लगती रहे तो अच्छा है। अगर भूख ना लगे तो फिर खाने में वक्फा करो, खाने में वक्फा करो तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, आगे पूछते हैं कि मर्दाना कमजोरी की असल वजह क्या है? इसकी वजह तो बेशुमार है, लेकिन शादीशुदा आदमी जो है, एक तो है कि इसमें वक्फा होना चाहिए, ज़्यादा कसरत नहीं होनी चाहिए मुलाकात की,
وقفہ ہو مناسب. جوان آدمی ہے, نئی شادی ہے تو 3 دن کا وقفہ. کچھ 5-4 سال گزر جائیں تو 1 ہفتے کا وقفہ کریں. ٹھیک ہے. کو 50 سال تک ہو گئے تو کم از کم 2 ہفتے کا وقفہ کر لیں. 60 سال 70 سال کے ہو جائیں تو کم از کم 1 مہینے کا وقفہ کر لیں. تو یہ اچھا ہے, اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا, نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی. تو باقی اور جو کسی اور وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہو تو پھر علاج کرائیں. تو اور کئی وجوہات ہیں اس کی, غلط کاریاں ہیں اور کئی چیزیں ہیں, یا جسم کے اندر آج کل خوراکیں کھاتے ہیں کیمیکل, یا کوئی اور بیماری آ گئی, شوگر آ گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گئی, تو اس کا پھر علاج کرائیں. اچھا جی, آگے پوچھتے ہیں کہ خواتین میں کمزوری کیوں بڑھ رہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ آج کل ہماری خواتین جو ہیں یہ مشقت بہت کم کرتی ہیں. پہلے زمانوں میں عورتیں مشقت زیادہ کرتی تھی تو جسم ہمت میں رہتا تھا اور ورزش ہوتی رہتی تھی. آج کل خوراکیں زیادہ ہیں اور خوراکیں بھی ایسی جو دیر ہضم ہیں, اور محنت کوئی نہیں, مشقت کوئی نہیں. تو محنت مشقت ہو ساتھ, گھر کے کام کاج خوب ہمت سے کرتی رہیں تو آدمی کی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی رہتی ہے. کچھ ہماری خوراکیں بھی ایسی ہیں آج کل, جو اصل نیچرل خوراکیں ہیں وہ ہم بہت کم کھاتے ہیں. تو نیچرل خوراکیں زیادہ کھائیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہو. اچھا جی, کیا چائے خالی پیٹ پینا خطرناک ہے. بس چائے جو ہے نا اتنی اچھی چیز نہیں ہے. خالی پیٹ دودھ پینا اچھا ہے, لیکن چائے جو ہے وہ کھانے کے بھی 2 گھنٹے کے بعد پیو. فوراً کھانے کے بعد بھی پینا اچھا نہیں ہے, اور 1 کپ سے زیادہ نہیں پینا چاہیے. اگر آدمی 50-60 کے اوپر چلا جائے پھر 2 کپ پی لے, اور جوان آدمی تو پیے ہی نہ, کیونکہ یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا جی, ہر وقت سستی رہنا کس بیماری کی علامت ہے. کام کاج کا نہ کرنا, آدمی جسے ہڈر ہمی کہتے ہیں ایسا نہ ہو. آدمی کے جسم میں حرکت نہ ہو, فوراً کوئی بھی کام ہو فوراً کرو. تھوڑی ورزش کرو, صبح کے وقت چہل قدمی کرو, تھوڑی سیر کرو, ورزش کرو کوئی ہلکی پھلکی. کم از کم اپنے جسم کو تیل کی مالش کر کے صبح نہا لیا کرو. اتنا کر لو تو یہ بھی کافی ہے. اچھا جی, آگے پوچھتے ہیں کہ کان بند ہونے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے. کان بند ہونے کی وجہ بعض کا تو کان کے اندر کوئی ایسی میل شیل جمع ہو جاتی ہے, اور بعض کا کو سوزش ہو جاتی ہے, اندر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, اس کی وجہ بھی بن جاتی ہے. تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. سوزش ہو جاتی ہے, یا کانوں کے اندر کوئی ایسی میل کچیل بند ہو جائے, جمع ہو جائے, تو ان کو صاف کرا لو, کانوں کے ڈاکٹر کو دکھا لو, وہ اچھی طرح دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا. ویسے اگر آپ کے کان اس طرح کو بند ہوں تو ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, آسان یہ آج کل لیمو کا رس, تھوڑا سا میٹھا سوڈا, وہ 1 چٹکی سی ڈالیں, اوپر لیمو کا رس ڈالیں 2-3 قطرے, تھوڑی دیر وہ ابلتا رہے گا تو میل کچیل ساری نکل آئے گی, اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں. لیکن کانوں کو زیادہ بھی صفائی میں ہر وقت نہیں کرنا چاہیے, یہ کبھی کبھار 1-2 مہینے کے بعد کر لو, تو اس میں کوئی وجہ نہیں. جی آگے ہے تو کافی باقی, چلو ایک یہ کہتے ہیں آنکھ پھڑکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. آنکھ پھڑکنے کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس حصے پر خون نہیں پہنچتا, دوران خون کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو دوران خون وہاں کم پہنچتا ہے, اس کی وجہ سے آنکھ پھڑکتی ہے. اگر آدمی کا جسم میں دوران خون صحیح چلے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. آگے پوچھتے ہیں کہ کیا زیادہ ٹینشن معدہ تباہ کر دیتی ہے. ہاں بالکل, جب بندہ مسلسل ٹینشن میں رہے گا تو بھوک ہی نہیں لگے گی. معدہ تو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ٹینشن کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کو فوراً حل کرنا چاہیے, اس کا علاج ضروری ہے. وہ کیونکہ صحیح ہوگا تو آپ کا معدہ صحیح کام کرے گا, کیونکہ سب سے پہلے اثر معدے پر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بہت زیادہ شدید بھوک لگی ہو اور اچانک کوئی ایسی خبر آ جائے
کوئی ایسی پریشانی کی کہ کوئی فوتگی کی خبر آ گئی یا کوئی نقصان کی خبر آ گئی تو بھوک ایک دم غائب ہو جاتی ہے. حالانکہ بات تو دماغ میں آئی ہے، سنی ہے، لیکن معدہ متاثر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.